عمران خان صاحب نے گزشتہ چند روز پہلے ایک ٹویٹ کیا جس میں اوورسیز پاکستان سے یہ کہا ہے کہ اب جو زر مبادلہ جو ترسیل ہے اس کا بائیکاٹ کیا جائے پاکستان کے اندر، تاکہ یہ حکومت جو ہے اس پہ جو معصوم شہری ہیں ان کے خون میں ملوث ہیں تو ان کو یہ ترسیلات زر جو بھیجنا جو ہے اس کا بائیکاٹ کیا جائے۔ اس ترسیلات زر سے کیا نقصان ہو سکتا ہے؟ کیا یہ ہے کیا؟ پہلے تو عوام کو یہ تھوڑا سا اچھا، بتائیں۔ پہلے تو ذہن سب سے پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو ٹویٹ ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اڈیالہ میں عمران خان صاحب کو ٹویٹ کرنے کی اجازت ہے، ان کے پاس اپنا موبائل ہے، ان کو نیٹ کی فیسلٹی حاصل ہے، یا ان کے بہاف پر کوئی امریکہ یا کینیڈا یا برطانیہ سے بیٹھا ہوا کوئی بندہ ان کا سوشل میڈیا چلا رہا ہے، ان کا ٹویٹ کر رہا ہے، تو یہ ایک الگ بات ہے۔ میرا خیال ہے کہ ان کو جیل کے اندر ایسی فیسلٹی حاصل نہیں ہے جو نہیں، میری بالکل معلومات ہیں۔ ایسی ہے۔ تو باہر بیٹھا ہوا کوئی بندہ ان کا جو پاکستان میں نہیں ہے ان کا سوشل میڈیا کو ہینڈل کر رہا ہے بالکل اور ان کی ہدایت کے مطابق ہی کر رہا ہے۔ تو ان کی جو ہدایت ہے کہ جی ترسیلات زر کا بائیکاٹ کریں، اور میرا جو یہ ہے نا خیال کہ میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب پاکستان کے واحد وہ بولڈ سیاستدان ہیں کو جو اتنا ایکسٹریم لیول پر جو ہے نا وہ سٹیپ لے لیتے ہیں۔ اور جب یہ نئی ان کی حکومت ختم ہوئی اور اس کے بعد انہوں نے بل بھی لہرائے کہ جی اس کے بعد جب دھرنے کے دنوں کے اندر بھی وہ یہ کہتے رہے کہ جناب بائیکاٹ کریں اور ان کو ٹیکس نہ سول دیں، نافرمانی کی سول نافرمانی بالکل کریں اور ایسے ہو۔ یہ کریں اور وہ کریں، تو ایک انہوں نے ایک بغاوت کا کھلے عام جو ہے وہ انہوں نے ایک اعلان کیا۔ بالکل اور ابھی بھی وہ بار بار یہی کہتے رہے، یہ مذاکرات شروع ہونے سے پہلے بھی پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کہ جی ہم جو ہیں وہ سول نافرمانی کا اعلان کرنے والے ہیں، جس کے بعد مذاکرات بھی شروع ہوئے، اور جب مذاکرات کے اندر کوئی تعطل آتا نظر آتا ہے تو اس کے بعد پھر ایسی باتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ بالکل ایسے میرے خیال میں کہ یہ ایک دباؤ ڈالنے کے ہتھ کنڈے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ ان کے مطالبات مانتے ہوئے جوڈیشل کمیشن بنائے اور باتوں کو آگے بڑھائے۔ تو میرا نہیں خیال کہ جو حالات اس وقت چل رہے ہیں، اللہ اللہ کر کے پاکستان کی جو معاشی صورتحال ہے وہ بہتر ہو رہی ہے، مہنگائی کے اندر شرح کمی سود میں کے کمی دعوے ہوئی ہے ہیں، 1% شرح سر۔ سود کے اندر جو ہے وہ کمی ہو رہی ہے، تو اس کے اثرات نظر آنے شروع ہو رہے ہیں۔ تو جب بھی پاکستان ٹیک آف کرنے لگتا ہے اکانومی کے حوالے سے، تو آپ واقعات کے اوپر نظر ڈالیں اور ٹائم لائنز دیکھیں کہ جب پاکستان کے انڈیکیٹرز بہتر ہونے شروع ہوتے ہیں تو اس قسم کی باتیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں کہ جی یہ کر دو، وہ کر دو، جلاؤ، گھراؤ، مار کٹائی، اس قسم کی چیزیں۔ اگر کسی ہیڈ آف اسٹیٹ نے آنا ہوتا ہے تو اس قسم کی چیزیں شروع ہو جاتی ہیں۔ بالکل اگر چائنا کے صدر نے آنا تھا تو دھرنے شروع ہو گئے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں پوری ٹائم لائن، آپ دیکھ لیں، آپ کو خود آپ انالیسس کر سکیں گے کہ یار پاکستان کے اندر ہو کیا رہا ہے۔ ایک واضح آپ کو نظر آئے گی چیزیں۔ اب یہ جو چیز ہے، میرا نہیں خیال کہ پاکستان کے عوام جو ہے وہ اس حد تک جائیں گے کہ جو ایک اڈیالہ جیل میں بیٹھے ہوئے ایک اگر سیاستدان کی ہو بات جاتا کے ہے اوپر۔ ترسیلات زر کو جو ہے وہ بائیکاٹ کر دیا جاتا ہے، اس سے پاکستان کی موجودہ معیشت کو کیا نقصان ہوگا اور عوام کے اوپر کیا بوجھ ڈلے گا؟ جو دیکھیں یہ فگرز ملک ہیں کا وہ نقصان ہے، یہ ملک کا نقصان ہے، اس کا مطلب خود یہ وزیر اعظم نہیں پاکستان ہے تو ملک کا یہ نقصان ہوتا اپنے ملک کے ساتھ میں تو کہوں گا کہ غداری کے مترادف ہے۔ اور اللہ کوئی بھی محب وطن سیاستدان جو بھی ہے اس کے اختلافات دیکھیں، یہ معاملات چلتے رہتے ہیں۔ ایک سیاسی اختلاف اپنی جگہ ہے۔ جب عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے تو ان کے جو اپوزیشن میں اس وقت تھے، جو آج کل حکمران ہیں، ان کے ساتھ جو کچھ ہوا تو ان کو بھی تو چاہیے تھا نا یہ کر دیتے کہ جناب یہ کر دو، وہ کر دو، ہسٹری میں نہیں لیکن ہوا، ہسٹری پاکستان کی میں نہیں ہوا۔ پولیٹیکل تو ہسٹری یہ میں بدقسمتی ہے، میں بے سمجھتا نظیر ہوں، صاحبہ نے نہیں کہا باپ کی بدقسمتی ہے، بدقسمتی ہے۔ کس اور طرح کیا گیا، ان کی جب اپنی شہادت ہوتی ہے بے نظیر بھٹو صاحبہ کی، اور کھپے پاکستان کا نعرہ پاکستان کھپے کا نعرہ بالکل زرداری صاحب لگتا نے ہے جی۔ لگایا، یہ ان کا اس ملک کے اوپر احسان ہے کہ انہوں نے اس ملک کو اس وقت یکجا کرنے کے لیے اپنا پورا وہ زور لگایا، کوشش بھی کی۔ آج کل کے جو حالات ہیں، پاکستان کی جو اسٹریٹجک پوزیشن ہے، اور جو اس وقت آپ دیکھ لیں اسلامی دنیا کے اندر حالات آپ کے سامنے ہیں کہ آپ نے جب وہ لوگ کمزور ہوئے، وہ انٹرنلی کمزور ہوئے۔ اس وقت انٹرنلی ہمیں جو ہے نا مضبوط ہونے کی ضرورت ہے، ہمیں اندر جو ہے استحکام پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ مذاکرات میں کہتا ہوں کہ بہت اچھی بات ہے، ہونے مذاکرات چاہیے، آگے بڑھنے لیکن چاہیے۔ اس طرح کے بیانات آپ کو اس لگتا طرح ہے کے عمران بیانات خان کی بالکل ذہن کی عکاسی ہو رہی ہے؟ یہ جو بیان آ رہا ہے باہر سے، امریکہ سے، جہاں بھی سوشل میڈیا ہینڈل کیا جا رہا ہے، تو یہ ان کی مرضی سے نہیں، ہو رہا اگر ہے؟ تو عمران خان صاحب نے یہ نہیں کیا تو وہ وہ ابھی پاکستان تک تحریک تردید میں تو نہیں انصاف نا کے آئی۔ لیڈران جو اس وقت موجود ہیں، جو مذاکرات بھی کر رہے ہیں، ان کو تردید کرنی چاہیے
کہ نہیں جی یہ ہمارے بانی کا بیان ہی نہیں ہے. اگر وہ تردید نہیں کر رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بیان کے ساتھ کھڑے ہیں. تو جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی